ایک سوال ہے جو پچھلی دفعہ کے سوالوں میں سے ہے، پہلے ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ اگر شرعی حدود کی خامند پابندی نہ کرے تو بیوی اس کو کس طرح مائل کر سکتی ہے جب کہ خامند کو تو طلاق دینے کا حکم ہے؟ اگر خامند شرعی حدود کی پابندی نہ کرے تو اس کو شرعی حدود کی تلقین کرنا یہ صرف خالی بیوی کا حق نہیں ہے، اس خامند کے جتنے بھی رشتہ دار، یار دوست، احباب، ماں باپ، بہن بھائی، والدین، جتنا اس کے ساتھ کسی شخص کا تعلق ہے اتنا اس شخص کے اوپر وہ حق ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ فور ایگزامپل اللہ تعالیٰ نہ کرے، اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، شرعی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے، شراب کا نشہ کرتا ہے، تو جس شخص کو علم ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے، اس کے ساتھ جتنا اس کا تعلق ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس میں بیوی خالی شامل نہیں ہے، اس کے بھائی بہنیں، ماں باپ، دوست، احباب، مسلمان ہمسائے سارے اس کے اندر شامل ہیں کہ وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف آنے کی دعوت دیں، دین کی طرف آنے کی دعوت دیں، اور اس کو ان برائیوں سے، ان بدیوں سے منع کریں۔ بیوی کا چونکہ ایک امپورٹنٹ رول ہے گھر کے اندر، جتنا اس سے ممکن پاسبل ہے اتنا وہ بھی کریں، اور جہاں پہ پاسبلٹی نظر نہ آتی ہو، یعنی اگر جو میں سوال سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر شرعی حدود سے منع کیا جائے تو طلاق کی نوبت آ جائے، اور وہ بندہ اپنی برائیوں میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہو کہ وہ طلاق دینے پہ آ جائے کہ اگر اب تم نے مجھے منع کیا تو میں طلاق دے دوں گا۔ تو جس طرح اس کو شرعی حدود کی پابندی کروانا یہ بیوی کے لیے ایک لازمی چیز ہے، اسی طرح اپنے گھر کو آباد رکھنا یہ بھی بیوی کے لیے ایک لازمی چیز ہے۔ خیر الامور اوسطها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بات میں درمیانہ راستہ بہترین راستہ ہوتا ہے، ہر بات میں درمیانہ راستہ بہترین راستہ ہے، یعنی اپنے گھر کو اجاڑ لینا یا برباد کر لینا یہ بھی دوسری طرف سے انتہا پھر ہو جائے گی۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے، اگر ایسا ہو جائے کہ کسی کا گھر جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے، تو پھر آپ اس بات کو ذرا سوچ لیں کہ وہ شخص جو اس حد تک دین سے دور ہو چکا ہے اور اس بات پر تیار ہے کہ وہ گھر بار اپنا تباہ و برباد کر دیں، تو اگر وہ دین سے محبت رکھنے والی عورت اور دین کو سمجھنے والی عورت اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلنے والی عورت اگر اس کے گھر سے چلی جائے گی تو پھر اس مرد کا کیا حشر ہوگا؟ آپ اس بات کو سمجھیں، یعنی اس کو اس کے گھر میں رہنا اور اس کو آہستہ آہستہ مولڈ کرتے رہنا، موٹیویٹ کرتے رہنا، وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنے گھر کو آگ لگا لے۔ اور دین کے اندر حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی گھر میں ایسی صورتحال ہو تو اللہ پاک ان کے اوپر کرم فرمائے۔ بہرحال دین کی تبلیغ جو ہے وہ لازمی کی جائے گی، لیکن اس اعتبار سے کہ گھر جو ہے وہ برباد نہ ہو جائے۔ آگے یہ سوال ہے کہ پاکستان سے زیور خریدا تھا، اب زکوٰۃ دیتے وقت کراؤن کے حساب سے زکوٰۃ نکال لی جائے یا روپے کے حساب سے؟ پاکستان سے اگر آپ نے زیور خریدا تھا تو وہ پاکستانی کرنسی جو آپ نے وہاں پہ جا کے چینج کروائی تھی وہ ایکچولی پاکستانی کرنسی نہیں تھی، وہ نارویجن کراؤن ہی تھے، وہ نارویجن کراؤن ہی چینج کروا کے آپ نے جو ہے وہ جہاں پہ پاکستانی روپے جا کے بنوا لیے۔ اسی طرح آپ حرمین شریفین گئے تو وہ ریال اس ملک کی ڈیمانڈ ہے خرچ کرنا، آپ کراؤن ہی چینج کروا کے ریالوں میں چیز لے رہے ہیں۔ آپ کی اوریجنل کرنسی جو ہے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ نارویجن کراؤن ہے۔ زکوٰۃ جس کرنسی کے اندر آپ کی انتھیکٹ ہوگی، انکم ہوگی، جس کرنسی کے اندر انکم ہوگی اس کرنسی کے مطابق زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی، فطرانہ ادا کیا جائے گا، فدیہ ادا کیا جائے گا۔
اسی کرنسی کے مطابق جو کرنسی آپ آئیے کرتے ہیں، جو کرنسی آپ کماتے ہیں، آپ اس کرنسی کو دنیا میں جہاں مرضی یوز کریں، امریکہ میں جا کے یوز کریں وہ ڈالر ہو جائے گی، سعودیہ میں یوز کریں جا کے ریال ہو جائے گی، UAE میں جا کے یوز کریں درہم ہو جائے گا، پاکستان میں جا کے یوز کریں روپیہ ہو جائے گا، اس سے کچھ بھی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا۔ جس کرنسی میں آپ کی انفیکٹ ہوگی، انکم ہوگی، اسی کرنسی کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ معمولی بیماری پر روزہ چھوڑنے کا ڈاکٹر کہتے ہیں آپ، غالباً اس کا جواب پچھلی دفعہ ہمارا پورا جو ہے وہ سیشن تھا جس میں ہم نے روزے کے فقہی مسائل جو ہیں وہ عرض کیے تھے، وہ آپ جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ یوٹیوب سے سن بھی سکتی ہیں۔ ایک اور بھی سوال تھا کہ کیا اذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ، اس کا بھی بڑا تفصیلی جواب جو ہے وہ میں نے الحمدللہ عرض کر دیا تھا پچھلی نشست کے اندر۔ آگے سوال ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت ضروری سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے احادیث کو نہیں ماننا چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا، اس بنا پہ چھوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا ان کی حفاظت کا، اس کا قطعاً یہ کوئی مطلب نہیں کہ ان کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، انجیل اور زبور کی بھی حفاظت کا ذمہ نہیں تھا لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں تھیں، اس کی طرف سے نازل کردہ تھیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر وحی تو نازل ہوتی رہی۔ انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ بعض انبیاء کرام پہلے انبیاء کی کتب کو ہی آگے قوموں کو پیش فرماتے تھے، بعض کے اوپر کتابیں اور بعض کے اوپر صحائف چھوٹے جو ہیں وہ نازل ہوئے۔ اس پورے سلسلہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے اوپر جو اپنی کتابیں اتاری، اپنے صحیفے اتارے، کسی بھی نبی کے اوپر اپنی کتاب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اس کی حکمت ہے، صرف اور صرف قرآن مجید واحد ایسی مقدس کتاب اور اس کا کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ وہ لوگ جن کے پاس تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، دیگر صحائف آئے، وہ اس وجہ سے اس کے اوپر عمل نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی حفاظت کی ذمہ نہیں لیا، تو ہم کیا کریں؟ یہ کوئی ریزن ہے عمل نہ کرنے کی؟ نہیں۔ دوسری چیز کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرمان جو ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ دین کے اندر حجت ہیں۔ دین کے اندر کیا ہے؟ حجت ہیں۔ دین انہی سے ثابت ہوتا ہے، دین انہی سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک میں بات صرف عرض کرنے لگا ہوں، اس کی اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجت کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید کھلا پڑا ہے، الحمد سے لے کر بناس تک، یہ جتنا بھی قرآن ہے یہ کس پر نازل ہوا؟ بولیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ